الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه السلام وقال في مقام الآخر ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في مقام الآخر إنا نشبه عثمان بأبينا إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے بھائی محبت نالا کو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين
المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین دا بے حد فضل و کرم، بے حد احسان، اللہ رب العالمین نے اساں ساریاں زندگیاں وچ ایک باری پھر جمعۃ المبارک دا اے بابرکت دن نصیب کیتا۔ اسی اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال اللہ دے گھر دے اندر جمعہ دی نماز پڑھنے واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ ساتھی آ چکے نے، کچھ آن دی تیاری کر رہے نے۔ جڑے آ چکے ہیں انہاں دا آنا اور جڑے آن دی تیاری کر رہے ہیں انہاں دا تیاری کر کے مسجد دے اندر پہنچنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور ان لمحات اساں سارے واسطے قیامت والے دیہاڑے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حاضرین محترم، آج ذی الحجہ دا جڑا چند ہے اس دی 19 تاریخ ہے۔ آج چنے دی 19 تاریخ ہے۔ 18 ذی الحجہ نو خلیفہ سوئم، مظلوم مدینہ، ناشر قرآن، دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک۔ آج دی اس نشست کے اندر میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ وہ تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین مینوں حق گل کہن دی، تانوں سمجھن دی اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں ساریاں انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی ایک روایت ہے جڑی تواڈے سامنے پیش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی پوچھا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جڑی اپنی انگلی مبارک انگوٹھی پائی ہوئی ہے، اس انگوٹھی اتے کی لکھا ہوا ہے؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جڑی اپنی انگلی مبارک انگوٹھی استعمال کرنے ہے، اس انگوٹھی تے کی لکھا ہوا ہے؟ حاضرین محترم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جڑا جواب دیتا، چاندی دی انگوٹھی یاد رکھو کہ مرد واسطے پانا جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جڑا جواب دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی انگلی مبارک چاندی دی انگوٹھی استعمال کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی انگوٹھی استعمال کرنے ہے نا، اس تے لکھیا ہویا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے آنکھوں چھکے سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی انگوٹھی مبارک استعمال کرنے ہے، اس تے لکھیا ہویا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اس میں گرامی آئے چھے کے آکھنا ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی انگوٹھی مبارک تے لکھیا ہویا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جڑی انگوٹھی استعمال کرنے ہے، اس انگوٹھی تے لکھیا ہویا سی الیس اللہ بکافٍ عبدا، جس دا معنی ہے بڑھنا
اللہ اپنے بندے آستے کافی ہے۔ علیہ اللہ بکافن عبدہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جڑی انگوٹھی استعمال کرنے ہے، اس انگوٹھی اتے لکھیا ہویا سی کہ اے عمر رضی اللہ عنہ تیری نصیحت آستے موت ہی کافی ہے، تیری نصیحت آستے موت ہی کافی ہے۔ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جڑی انگوٹھی استعمال کرنے ہے، اس اتے بھی لکھیا ہویا سی۔ اس اتے کی لکھیا ہویا سی؟ کیونکہ آج دا موضوع سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دا مقام، آپ دی شان، آپ دی عظمت، آپ دا مقام ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جڑی انگوٹھی مبارک استعمال کرنے ہے، اس اتے لکھیا ہویا سی اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا۔ اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا، جس کا معنی ہے بڑھنا اے اللہ مینو زندگی عطا کری، مینو زندگی دیوی تے سعادت علی عطا کری، اللہ مینو موت عطا کری تے شہادت علی عطا کری۔ اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا، اللہ مینو زندگی عطا کری، جتنی بھی زندگی دیویں اللہ وہ زندگی سعادت علی دیویں، اللہ مینو موت عطا کری تے شہادت علی عطا کری۔ سعادت خوشبختی آپ نے، نیک بختی آپ نے، یعنی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ گویا یہ دعا کردے سن اللہ میری زندگی سعادت مندی علی ہوئے، اللہ میری زندگی نیک بختی علی ہوئے، اللہ میری زندگی خوش بختی علی ہوئے، اور اللہ میری موت جڑی ہے وہ شہادت علی ہوئے۔ یعنی جدو میں وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، اللہم احیینی سعیدا، اللہ مینو زندگی عطا کرے، اللہ وہ سعادت علی عطا کرے، وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، اور اے الہ العالمین جدو مینو موت عطا کرے کہ وہ شہادت علی عطا کرے۔ جدو دنیا تو رخصت ہوا تے اے الہ العالمین پھر مینو شہادت دی موت عطا کرے، مینو ملے تے شہادت دی موت ملے۔ حاضرین محترم، آج سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی انگوٹھی مبارک تے جڑی یہ گل لکھی ہوئی سی اللہم احیینی سعیدا، اے اللہ مینو زندگی عطا کری تے سعادت علی عطا کری، وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، اللہ مینو موت عطا کری تے شہادت علی عطا کری۔ بس اسی ہوتے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بے شمار سعادتاں عطا کی۔ پھر آپ پہ دعا لکھی ہوئی سی اللہم احیینی سعیدا، اللہ مینو زندگی عطا کری تے سعادت علی عطا کری، خوش بختی علی عطا کری، اللہ مینو زندگی عطا کری جڑی وہ نیک بختی علی عطا کری۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جڑی زندگی عطا کی تھی وہ سعادت علی کی عطا کی تھی۔ سنو حاضرین محترم، پہلی سعادت جڑی اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عطا کی تھی، حاضرین محترم حسب نسب علی، حسب نسب علی، جس بندے دا حسب نسب جتنا عالی شان ہوئے اس دی اتنی زیادہ عزت کیتی پہنی ہے۔ میں ایک چھوٹی تھی مثال دے ماں، اسی بیٹھے ہوئے ہو گئے ساڑھے کوئی کچھ بندہ آ جائے اور ہوئے او آل نبی اولاد علی یعنی سادات وچوں ہوئے، تیرا سی انہوں نے کتنا عدد کرنے ہیں، کتنا احترام کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ بولو یار، کرنے ہیں یا نہ کرنے؟ آل نبی اولاد علی آ جائے، کوئی بھی سادات گھرانے نال تعلق رکھنے والا آ جائے تے اسی انہوں دا ادب کرنے ہیں، انہوں دا احترام کرنے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ تو اٹھ کے انہوں ملنے بھی ہیں اور اپنے سرانے والی سائٹ تے انہوں بانے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس دا تعلق خاندان رسول ہے، یہ آل نبی اولاد علی ہے۔ حاضرین محترم، حسب نسب جس دا جتنا عالی شان ہوئے اس دی اتنی زیادہ عزت کیتی وینی۔ اگر حسب نسب والے پاسے بیکھئے تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ
نسب والے پاسے جائیے کہ حاضرین محترم اسی نسبت نہ سامنے رکھے ہوئے ہیں پنجویں پشت کے اندر سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی جڑے نے او ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی اور سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے دادا جی پنجویں پشت کے اندر ایک نے اور والدہ علیہ پاسوں دیکھئے کہ حاضرین محترم سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی جڑی نانی نے انہاں دا نام ہے ام حکیم البیضاء ام حکیم البیضاء اے رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہا اے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی نانی نے اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ کہ لگتی نے ام حکیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سگی پھپھو لگتی نے ام حکیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سگی پھپھو لگتی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ام حکیم کے دومیں سگے بہن بران ہیں اور حاضرین محترم حضرت عبداللہ اور ام حکیم کے دومیں جڑواں بہن بران ہیں یہ دومیں جڑواں بہن بران ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ام حکیم حضرت عبداللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نے اور ام حکیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو نے اور حاضرین محترم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی یہ نانی ہے اور اس نسبت نال اگر دیکھا جائے نا کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بھنے لگ دے بھانجے لگ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت نال دیکھا جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ذوالنورین دے ماموں لگ دے اور یہی نسبت حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نال بھی حاصل ہے کیوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دومیں دد پوترے بران ہیں نا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی اس نسبت نال حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے ماموں لگ دے اس ہستے ان ہستیاں نال محبت کرنا ان ہستیاں نال پیار کرنا یہ ساڑھے ہستے ضروری ہے کہ انہاں دی آپس کے اندر رشتہ داریاں بھی نے اور انہاں دی آپس کے اندر محبتاں بھی نے انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کروں گا پہلی جڑی سعادت میں تواڈے سامنے جڑی بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نسب دے لحاظ نال پنجویں پشت کے اندر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے دادا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی ایک نے اور آپ رضی اللہ عنہ والدہ کی طرفوں ام حکیم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی نانی نے جڑی ام حکیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سگی پھپھو جان ہے حاضرین محترم اگے دوسری نسبت آج دے اس دور دے اندر اگر کسی بھی بندے دی تھوڑا تلوے خاندان نہ لوے اس دی کسی اچھے خاندان آلے کسی اچھے خاندان نہ تعلق رکھن آلے دے گھر اس دی شادی ہو جائے اور نیک لوگ ہوئے اچھا خاندان ہوئے ایک بندہ آکھنا یارا ایک بندہ بڑا سعادت مند ہے اس کا اپنا خاندان تے چھوٹا خاندان سی لیکن اللہ رب العالمین نے بڑی کرم نوازی کی تھی اس کا اچھے خاندان نیک لوگاں دے گھروں رشتہ ہو گیا آکھیا جانا یا نہیں آکھیا حاضرین محترم اگر اس حساب نال دیکھا جائے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا کیتا اللہ نے اے بھی آپ کو سعادت عطا کیتی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر دیا نے اور صرف ایک بیٹی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے نکاح دے
لیکن پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر دی اور حاضرین محترم اس حساب نال کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دوسری جڑی سعادت عطا کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ داماد ہیں. آپ کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چھکی آپ یرا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کی نے گلا تو سمجھ بھی آنیاں یا کوئی بھی آنیاں میں سواٹی زبان اچھ گل پہ کرتا ہوں. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر نے. اور حاضرین محترم حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کسی پوچھیا سی کہ رحماء بینہم دی تفسیر دے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی پوچھیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ دی کوئی او خصوصیت دسو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے دسیا سی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی او خصوصیت کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ایک خصوصیت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ او نے کہ جنہاں نو فرشتے بھی آسمانہ وچ ذوالنورین کہندے نے. جنہاں نو فرشتے بھی اس آسمانہ وچ ذوالنورین کہندے نے. ذوالنورین دا معنی ہے دو نوراں والا. اگلی جڑی سعادت والی گل ہے وہ اس گل دے اندر آ گئی. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر. اور حاضرین محترم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دی جدوں وفات ہوئی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دی جدوں وفات ہوئی نا یہ جڑا واقعہ نا یہ بھی دل نہ بڑا لگنا پیا. کس طرح حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جدوں اسلام دا پہلا معرکہ پیش آیا بدر دا اس کے باہروں آن کے نا وہ باہروں آن کے اتنا دوترا ہے انہاں جگہ رکھ چھوڑو تے پھر بند نہیں ہونے گڑی گئی. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. توجہ نال گانا سنیں. حاضرین محترم جدوں بدر دا معرکہ پیش آیا حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سن حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ تیاری کیتی ہوئی ہے اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ دی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عثمان تسی تے بدر دے مقام تے جان واسطے تیاری کیتی ہوئی ہے اے تے دسو میری بیٹی دا گھر دے اندر خیال کون رکھے گا. حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی عورتاں دی ذمہ داری لائی ہے او سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ دا خیال رکھن گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عثمان عورتاں دنوں تے
میری بیٹی دی تیمارداری کرن گیا رات نو میری بیٹی دا خیال کون رکھے گا حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عثمان تسی اتے گھر دے اندر رہو گھر دے اندر رہ کے میری بیٹی دی تیمارداری کرو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے نال وعدہ پیا کردا ہاں کہ جدوں اسی بدر دے میدان دے اندر جاواں گے اگر اللہ رب العالمین نے ساڈے تے کرم نوازی کیتی اللہ نے شانو فتح عطا کیتی تے بدر دے اندر جڑے لوگ میرے صحابہ شرکت کرن گے انہاں شرکت کرنے والےاں دے اندر تہاڈا نام بھی ہوے گا اگر غنیمت دا مال آیا تے غنیمت دے مال وچوں تانوں حصہ بھی عطا کیتا جائے گا حاضرین محترم سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تہاڈا حکم ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر دے میدان دے اندر گئے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی حاضرین محترم بدر دے میدان دے اندر کافراں تے مسلماناں دی پہلی لڑائی ہوئی پہلی جنگ ہوئی اللہ رب العالمین نے مسلماناں کو فتح عطا کی تھی جدوں مسلمان فاتح بن کے مدینہ منورہ دے اندر واپس آ رہے نے ادھروں ہویا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا دی وفات ہو گئی حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھروں فاتح بن کے مدینہ منورہ دے اندر داخل ہوندے نے حاضرین محترم فتح دی مبارک دیتی جا رہی ہے ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے کول حضرت اسامہ بن زید نو چھوڑ کے گئے سن حضرت زید رضی اللہ عنہ سن جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بھی سن اور حاضرین محترم حضرت اسامہ انہاں دے بیٹے سن چھوٹی جی عمر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں مدینہ منورہ دے اندر داخل ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دوڑ کے گئے اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلا جڑا سوال کیتا میرے نبی نے کیا اے اسامہ دس دے صحیح میری بیٹی دا کی حال ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دی اکھاں دی اندر اترو آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈی بیٹی اس دنیا تو پردہ کر گئی ہے جنازہ بھی پڑھایا جا چکیا ہے قبر کے اندر بھی دفنایا جا چکیا ہے پڑیاں بھی دے دتیاں جا چکیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی دی قبر مبارک دے کول آئے اور حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت دیو میں پڑیاں ہٹاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا کہ اے عثمان ہن میں اپنی بیٹی دے نال جنت کی ملاقات کراں گا اور حاضرین محترم اے او میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ یا تو ذرا اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھتے صحیح جدوں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نال حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تھی اور حاضرین محترم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دی اندر سن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حاضرین محترم ادھر ہویا کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حبشہ دی طرف جڑے مسلمان ہجرت کر کے گئے نے انہاں مسلماناں دے نال ہجرت کر کے اے دوویں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد
حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی گئے ہوئے نے. اور حاضرین محترم ادھروں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی طبیعت مبارک بہت زیادہ خراب ہوئی. اسی حالت کے اندر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. اور حاضرین محترم جدوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آخری وقت کے اندر اپنی ماں دے کول موجود نہیں سن. اور جدوں آپ دی اپنی وفات ہوئی آپ دے ابا جی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی دے کول موجود نہیں سن. حاضرین محترم حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ آپ دی وفات مبارک ہو گئی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان رہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پوچھا اے عثمان کی گل ہے تسی کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو؟ تے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عرض کیتا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی نسبت میں نے تواڈے نال حاصل سی کہ تواڈی بیٹی میری نکاح دے اندر سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج رشتہ داری ختم ہو گئی کیونکہ تواڈی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اس دنیا تو پردہ کر گئی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تو قدم باہر رکھیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت خاموش ہوئے تے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی گل آکی. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک مسجد تو باہر رکھیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے. خاموش ہون تو بعد پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر گزرن تو بعد کیا اے عثمان اپنی بختاں تے ناز کر. ہونے جبرائیل امین میرے کو لائے نے اور جبرائیل امین نے آ کے میں نے ایک پیغام دیتا ہے سونیا رب پیا کہندا ہے میں تہاڈی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جڑی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر سن وہ اس دنیا تو پردہ کر گئیاں نے. میں رب ہو کے کہہ رہی ہوں سونیا عثمان دے نکاح دے اندر اپنی بیٹی ام کلثوم نو دے دو. نعرہ رسالت حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے ایک تیسری سعادت جڑی آپ نے عطا کی. تیسری سعادت جڑی اللہ رب العالمین نے آپ نے عطا کی وامتنی اللہم احینی شہیدہ اللہ میں نو زندگی دیوی میں نو زندگی عطا کریں کہ اللہ سعادت علی عطا کریں. تیسری سعادت اللہ رب العالمین نے آپ نو یہ عطا کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں نے. کائنات دے اندر اے شرف کسی اور نو حاصل نہیں, اے مقام کسی اور نو حاصل نہیں کہ کسی نبی دیاں یکے بعد دیگرے کسی امتی دے نکاح دے اندر دو بیٹیاں آئیاں ہوئن. اے پوری کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیتا تے سیدنا عثمان ذو النورین نو عطا کیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر آئی. اسی وجہ دے نال حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نو ذوالنورین کہا جاندا ہے یعنی دو نوران. اللہ نے آپ نو سعادت عطا کی اور آپ رضی اللہ عنہ نو ذوالہجرتین بھی آکھیا جاندا. ذوالہجرتین دا معنی دو ہجرتاں کرنے والے. آپ رضی اللہ عنہ نے دو ہجرتاں کیتیاں کیڑیاں؟ ایک ہجرت حبشہ والے پاسے جس کا میں پیچھے ذکر کیتا اور
دوسری ہجرت جب مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے سن، اس وقت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ گئے ہیں۔ اس واسطے آپ رضی اللہ عنہ ذو الہجرتین بھی آکھیا گیا۔ حاضرین محترم، ایک تیسری شہادت سی۔ چوتھی شہادت جڑی اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ رضی اللہ عنہ مال بڑی کثرت نال عطا کیتا۔ آپ مدینہ منورہ دے اندر اور مکہ دے اندر بھی جدو سن اس وقت بھی اور مدینہ منورہ دے اندر بھی آپ رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین نے اس وقت کروڑا روپے عطا کیتے۔ جس بندے کو مال زیادہ ہوئے بندہ کہنا نا یار یہ بندہ بڑا سعادت مند ہے، اللہ ایسا بڑا مال عطا کیتا ہویا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اس حوالے نال کیا جائے کہ چوتھی شہادت اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عطا کی سی کہ اللہ رب العالمین نے آپ رضی اللہ عنہ مال جڑا سی وہ بڑی کثرت نال عطا کیتا سی۔ حاضرین محترم، ایک ہونا مال مل جانا اور کچھ لوگ یہ ہونے جڑے مال مل منجے نا اسا جمع کر کے رکھ دے رہنے نے، کچھ ایجے بھی ہونے نے کہ جب مال اللہ عطا کرے کہ اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے پنجویں شہادت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ یہ عطا کیتی سی۔ اللہ مال تے کثرت نال عطا کیتا سی لیکن دل بھی وہ والا دیتا سی کہ اللہ دی راہ دے اندر حضرت عثمان ذو النورین جدو خرچ کرنے دی باری آندی سی تے پھر گن کے نہیں بلکہ جس طرح اللہ کثرت نال رزق عطا کیتا ہویا سی اسی طرح بے حد و حساب اللہ دے راہ وچ خرچ بھی کر دے سی۔ کئی مواقع آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور دے متعلق آنا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور دے متعلق آنا، دوہاں دے جو کچھ ایک دا دور سی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا قحط پہ گیا، مال ختم ہو گیا، مسلمانہ ہوتے وقت جڑا سی بڑا مشکل آ گیا۔ خاص طور تے قحط پہ جائے تے جڑے غریب لوگ ہونے انہاں دی گزر بسر بڑی مشکل ہو جاندی، لوگ ویکھن کسی پاس مدد آوے۔ پتہ چلیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تجارت دی غرض دے نال گئے ہوئے سن تے واپس آئیں تے بے شمار اٹھ غلے دے لے کے آئے، بے شمار اٹھ غلے دے لے کے آئے۔ مسلمان جاننے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین نے انہاں کو دل عطا کیتا ہویا کہ اللہ دی راہ وچ آپ رضی اللہ عنہ بے حساب خرچ کرنے۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، چلو اللہ کرم نوازی کی تھی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ مدینے دی منڈی دے اندر لے کے گئے، تاجر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جس طرح آج کے دور دے اندر بولیاں لگنا شروع ہوئیاں، کسی آکھیا کہ تسی اے مال اساں دے دیو 2 گنا منافع سی دے دیں، آپ کیا کم ہے، آپ کیا کم ہے۔ حاضرین محترم کسی کیا سی 3 گنا دینے ہیں، آپ کیا اے منافع بھی کم ہے۔ وہ جڑے غریب لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ اسی تے آئے ہوئے ہوں ساڑا بھلا ہوئے گا، تے بولی لگنا شروع ہو گئی، سانوں تے کچھ بھی نہیں ملے گا، تے 2 گنا 3 گنا۔ کچھ دیر تو بعد کچھ اور تاجر آئے، انہاں کہہ رہی سی 4 گنا تک دیواں گے، 7 گنا تک دیواں گے۔ حاضرین محترم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کیا اے بھی کام ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو تاجر پوچھن لگے جی پھر تسی دس دیو۔ آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتا، آپ فرمایا اگر تواڈے وچوں کوئی اے جا ہے جیڑا مینوں 700 گنا تک دے سکے تے میں اس نال سودا کرنا وا۔ ہن حاضرین محترم 700 گنا تک کون دے؟ اور تاجر سارے خاموش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اے سودا اپنے رب نال کر چھوڑیا وے، میرا رب ہوے جیڑا 700 گنا تک اجر عطا کرنا ہو، جیڑا 700 گنا تک اجر عطا کرنا۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیتا سی، کثرت نال اللہ رب العالمین نے آپ رضی اللہ عنہ مال عطا کیتا سی، لیکن جدوں خرچ کرنے دی باری آندی سی کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اس مال نو اللہ رب العالمین دی راہ وچ خرچ کرتے سی۔ اور حاضرین
جدوں مسلمان مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تے مدینہ منورہ مسلمانہ کول مٹھا جڑا پانی سی نا، پانی دا کوئی انتظام نہیں سی، کوئی کوہ نہیں سی، ایک ہی کوہ سی جڑا ایک یہودی دے کول سی، اور یہودی مسلمانہ وہ بڑے مہنگے داماں نال پانی دینا ہے منتاں کرا کے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے وہ کوہ خریدیا، اور خرید کے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے مسلمانہ آستے ہمیشہ آستے وقف کر چھوڑیا، اور آج بھی وہ کنواں مدینہ منورہ دے اندر موجود ہے۔ جڑے ساتھی گئے مدینہ شریف مکہ مکرمہ عمرہ کرنے آستے اور پھر مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس کی زیارتاں کرنے آستے، وہ اس گل دے گواہ نے کہ وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ دے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جدوں مسجد نبوی توسیع کرن دی واری آئی، مسجد نبوی توسیع کرن دی واری آئی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے جگہ خرید کے ہمیشہ آستے مسجد وقف کر چھوڑا۔ حاضرین محترم، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اسی طرح تبوک کے موقع تے مسلمانہ دی مالی حالت بڑی خراب سی اور جنگ دا موقع سی تے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا تے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ وقفے دے نال کئی سو اٹھ مکمل غلے سمیت اسلام آستے وقف کیتے سے۔ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ جا کے سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ واسطے ایک دعا کیتی سی کہ اسی اے اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا، اللہ تو بھی عثمان کو راضی ہو گیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف دے گئے دعا دے اگلے الفاظ کہ اے اللہ میں عثمان کو خوش ہو گیا، اللہ تو بھی عثمان تو خوش ہو جا۔ اور اگلے گئے الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اے اللہ عثمان میں نو راضی کیتا، اے اللہ تو عثمان نو راضی کر، اے اللہ عثمان میں نو راضی کیتا، تو اے میرے اللہ عثمان نو راضی کر۔ اور حاضرین محترم ساری دنیا رب کو لو، رب کی رضا مانگتی ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اے میرے اللہ میں عثمان کو راضی ہو گیا، اللہ عثمان میں نو راضی کیتا، اے الہ العالمین تو بھی عثمان راضی کر۔ اور اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اگلی گل کہی سی، اللہ رب العالمین نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سی اے عثمان آج تو جنت نو خرید چکیا میں، آج تو بعد تو جیڑا بھی کم کرے گا قیامت تک دیڑے اللہ رب العالمین تیرے کو اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ حاضرین محترم ایک پنجویں سعادت اللہ رب العالمین نے آپ نو عطا کی تھی کیڑی کہ اللہ جڑا مال عطا کیتا سی اللہ دی راہ دے اندر اس مال نو خرچ کر دے سی۔ اور حاضرین محترم چھویں سعادت جڑی اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ عطا کیتی سی وہ اے سی کہ ساری دنیا ایک دعا مانگدی، تو بھی دعا مانگنا میں بھی دعا مانگنا، کیڑی؟ حاضرین محترم ساری دنیا ایک دعا مانگدی ہے اے الہ العالمین سانو اسلام دی اتے ثابت قدم رکھیں، اور اے الہ العالمین جدوں اس دنیا تو لے کے جائیں ایمان دی حالت جو اس دنیا تو لے کے جائیں، اور اے الہ العالمین جدوں قیامت دا دن ہوئے اللہ تو سانو جنت عطا فرمائے۔ سارے مسلمان دعا کر دے رہے اے الہ العالمین تو سانو جنت عطا کرے۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی او ذات گرامی ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین اس دھرتی دی اتے جنت دی قیمت ادا کر کے گئے ہیں۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس دھرتی دی اتے جنت دی قیمت ادا کر کے گئے۔ حاضرین محترم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین نے سعادت عطا کی تھی چھویں سعادت، ستویں سعادت اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے عطا کی تھی حیا دی صفت۔ کیڑی صفت؟ حیا دی۔ کیڑی صفت؟ حیا۔ بندہ حیا والا ہوئے تے ماما بہنا بھی آکھدیاں
لوگ بھی آخر ہیں یارا کسی چنگے پیو دی اولاد ہے، اللہ کتنی اساں صفت عطا کیتی کہ اس دی اکھاں دے اندر کتنا حیا ہے، اللہ اساں صفت عطا کیتی کہ اس دی اکھاں دے اندر کتنا حیا ہے۔ بھائی ورگے اپنا کام لگے پہ تسی ماں تک ام المؤمنین سارے آپ سبحان اللہ، ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ رضی اللہ عنہ فرمانی ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرما گئے، دروازے تے دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ بارو جواب آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں یہ سنیا باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے نے اندر آن دی اجازت پہ منگ دینے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آن استے اجازت دے دیو، اندر بھیج دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لا کے بیٹھے ہوئے سر اسی حالت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال گفتگو کی تھی، گل بات شروع ہو گئی، تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے پھر دستک ہوئی، پوچھیا گیا کون؟ باہروں جواب آیا عمر فاروق، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دسیا گیا یا رسول اللہ باہر عمر آئے نے اندر آن دی اجازت پہ منگ دینے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمر نو اندر بھیج دیو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت کے اندر سر اسی حالت کے اندر بیٹھے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال بھی گل بات کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے نال گل بات بھی کی تھی، اور حاضرین محترم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑی پنڈلی مبارک سی اس دے تو پردہ سی جڑی چادر سی وہ ہٹی ہوئی سی، حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر نو ٹھیک نہیں کیتا، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لائی ہوئی سی اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لا کے بیٹھے رہے، گل بات بھی کرتے رہے، اور حاضرین محترم تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوئی، اندروں پوچھا گیا کون؟ باہروں جواب آیا عثمان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر عرض کیتا گیا سونیا باہر عثمان آیا ہے، اندر آن دی اجازت پہ منگدا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا کہ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، میرے نبی نے کیا انہاں نو اندر بلا لو، لیکن جدوں عثمان ذو النورین دے متعلق میرے نبی نے سنیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہو کے بیٹھے، ٹھیک ہو کے بیٹھ تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک دے اتے چادر کی تھی، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا عثمان نو اندر بلا لو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اندر آئے، گل بات ہوئی، مجلس ختم ہوئی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ذکر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے، تو سانے اجازت دیتی اپنی جگہ دی اتے بیٹھے رہے، تو سانے اپنی پنڈلی مبارک دی اتے چادر نہیں کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو اسی طرح بیٹھے رہے، تو سانے اپنی پنڈلی مبارک دی اتے چادر نہیں کی تھی، لیکن جدوں عثمان ذو النورین آئے تو سانے اپنی پنڈلی مبارک دے پہلے چادر کی تھی، پھر عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اندر
کھولے لب کھول کے فرمایا الا استحی من الرجل تستحی منہ الملائکہ. اے عائشہ میں عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو حیا کیوں نہ کرا کہ میرا عثمان میرا وہ صحابی ہے جدے کو اللہ رب العالمین دے فرشتے آسمانہ دی اندر حیا کرتے نے. میں عثمان کو محمد عربی کیوں حیا نہ کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. حاضرین محترم، اور اس حدیث کے اندر بھی محبت علیہ نے بڑے نکتے لکھے ہیں. محبت علیہ نے اس کے اندر بھی بڑیاں محبت بڑیاں گلا کی دیا. واقعاً کوئی اس حدیث کو یہ نہ سمجھے کہ اس حدیث سے کوئی ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی شان کوئی کر دے. اہل محبت صوفیاء بڑی محبت علی گال کی تھی. وہ آخر کہ بندے دے سنگی ہونے دو قسم دے. بندے دے سنگی ہونے دو قسم دے. ایک سنگی وہ ہونا جس نال انسان بے تکلف ہونا. ایک سنگی وہ ہونا جس نال انسان تھوڑا جہا تکلف رکھنا. مثلا قاری صاحب میں انہاں بڑا بے تکلف ہو کے گل کروں. میرے کول آن گھر دے اندر میں لیٹیا ہو ساتھ انہاں اسی طرح لیٹیا گل بات کرتا رہے. حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او دو صحابین او دو یارن جنہاں نال میرے نبی بے تکلف ہو کے گل کرتے سن. اسی واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اندر آئے نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ہو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نال گفتگو کی تھی. عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جب اندر آن لگے نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال یا حضرت عثمان ذوالنورین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تکلف دے نال گفتگو کرتے سن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کو تام لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے 7ویں شہادت آپ رضی اللہ عنہ جڑی عطا کی تھی وہ کیڑی حیا علی صرف اللہ نے آپ کو عطا کی تھی. 8ویں شہادت کوئی بندہ مسجد بنوائے مدرسہ بنوائے. بندہ اپنا یارا بڑا شہادت مان دے اس یارا مسجد بنوائی. یہ بندہ بڑا شہادت مان دے اس مدرسہ بنایا. اللہ رب العالمین اس کے کرم نوازی کرے. اور حاضرین محترم اگر اس پہلو نال بھی دیکھیے کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اللہ اے بھی شہادت عطا کی تھی کہ جب مسجد قباء اس کی تعمیر کرن دا وقت آیا تے تاں بھی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے مال ود کے خرچ کیتا. جب مسجد نبوی دی تعمیر کرن دا وقت آیا تاں بھی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا. اللہ رب العالمین نے آپ کو 8ویں شہادت عطا کی. 9ویں شہادت قرآن دے متعلق. اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے اساں خوشی ہوتی. ساڑھے خاندان نال تعلق رکھنا ہوگے خوش ہونے ہیں. عالم بن مجھے خوش ہونے ہیں کہ یارا یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا عالم دین بن گیا. اگر اس نسبت نال دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ یہ بھی شہادت اس طرح عطا کی تھی کہ حاضرین محترم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ انہاں دی شہادت دا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جنہاں کلمہ پڑھیا خادم قرآن بن کے جنہاں نے زندگی گزاری قاری قرآن بن کے دور حکومت گزاریا ناشر قرآن بن کے اور حضرت عثمان ذوالنورین جب دنیا تو رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کے رخصت ہوئے.
اللہ رب العالمین نے آپ رضی اللہ عنہ 9ویں شہادت عطا کی تھی۔ اللہم احیینی سعیدہ، اللہ میں نے زندگی عطا کری تے شہادت علی عطا کری۔ اور اللہ رب العالمین نے جڑی 10ویں شہادت آپ رضی اللہ عنہ عطا کی تھی۔ حاضرین محترم، بندہ راتی اٹھ کے نفل پڑھے، رب دا قرآن پڑھے، صبح اٹھ کے تہجد پڑھے، اسی اپنے بڑا سعادت مند ہے۔ اس حوالے نال ویکھیا جائے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اللہ ایک مقام عطا کیتا یا کہ راتی مصلے تے کھڑونے ہے، الحمد تو قرآن شروع کرنے ہے، صبح والناس تے جا کے ختم کرنے ہے۔ رات اللہ دی عبادت ہے تو رب دے قرآن پڑھا رہی گزرتی سی۔ یہ 9ویں شہادت اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عطا کی۔ اور 11ویں شہادت جڑی اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عطا کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے جو جڑی میں حدیث خطبے کے اندر پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی جنت عثمان، کہ ہر نبی دا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی سنگی ہوئے گا، ساتھی ہوئے گا، دوست ہوئے گا۔ میرا جنت کے اندر ساتھی عثمان ہوئے گا۔ 11ویں شہادت اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ اور میں خطبے کے اندر حدیث پڑھی، انا نشبہ، جیڑی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ انا نشبہ عثمان بی ابینا ابراہیم، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جڑی شکل و صورت عطا کی تھی سی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عطا کی۔ یہ 2 حدیثاں میں خطبے کے اندر پڑھی ہیں اور انہاں دوہاں دے متعلق ذرا سنو۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جنت کے اندر ہر کسی دا کوئی نہ کوئی سنگی ہوئے گا، جنت کے اندر ہر کسی دا کوئی نہ کوئی دوست ہوئے گا، جنت کے اندر ہر کسی دا کوئی نہ کوئی سجن بیلی ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین جنت کے اندر مینو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی رفاقت، میرا رفیق اللہ رب العالمین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بنائے گا۔ حاضرین محترم، لغات کے اندر رفیق دے کئی معنی لکھے ہیں، لیکن صوفیاء نے جڑا معنی کیتا ہے حد مکا دیتی ہے۔ صوفیاء کہنے نے رفیق دا معنی ہوندا ہے یا رفیق انہوں کہنے نے کہ جس دی طبیعت دوسرے دے نال ملتی ہوئے، جس دا مزاج دوسرے دے نال ملتا ہوئے۔ گویا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان جڑا ہے وہ جنت کے اندر میرا رفیق ہوئے گا۔ گویا معنی بنتا ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے جنہ دی طبیعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملتی ہے۔ اور جڑی دوسری حدیث ہے جس کے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان دی سیر کی تھی، دوسرے آسمان دی سیر کی تھی، تیسرے آسمان دی سیر کی تھی، چوتھا پنواں چھواں ستواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر رب العالمین دے سامنے تحفے اور تحائف لے کے اپنی امت دے واسطے تحفے کی سن، ایک نماز دوسرے روزے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے جدوں کائنات دی اندر واپس آئے، میرے نبی صحابہ دے سامنے بیٹھے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کیا ہے، میرے صحابہ دے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے کیا ہے میرے صحابہ
صحابہ تساں وچوں کسی دا دل کردا ہے کہ تسی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی صورت نو اپنی آنکھاں دے نال ویکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں ساریاں دا دل کردا ہے کہ اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کریے اپنی آنکھاں دے نال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی صورت نو ویکھیے اپنی آنکھاں دے نال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے چہرے دا دیدار کریے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جس دا دل چاہندا ہے اپنی آنکھاں دے نال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کرے او میرے سنگی عثمان ذوالنورین نو ویکھ لوے اللہ نے میرے سنگی عثمان نو جڑی صورت عطا کیتی ہے او ابراہیم خلیل اللہ علی عطا کیتی ہے حالین محترم ہونے نا دعا حدیثاں سامنے رکھی ہے نا کہ تساں محبت والی گل سناواں تاں جو تواڈے دل وچ حضرت عثمان ذوالنورین دی محبت ہو رہا ہے رفیق دا معنی ہونا جس کی طبیعت دوسرے نال ملنی ہو اس رفیق آکھیا گیا گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میرا عثمان ہوئے جنہ دی طبیعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ملتی ہے اور جنہ دی شکل و صورت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ملتی ہے حاضرین محترم ایک بارہویں سعادت تھی جڑی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو عطا حاضرین محترم جڑی آیہ مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اس آیت والے پاسے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ تھکے نہ ہو 2 بجے جمعہ ہونا آج 15 منٹ پہلے تو نہیں ہوا آج 1:45 ہیں جے تھک گئے ہو تو ماتے سے موڑو شروع کر کے ساتھ عزیز محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے دے ارادے نہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ جا رہے جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کئی سال گزارے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہاں کیا اوس میرے صحابہ عمرہ کرنے آستے جانے ہیں یارا اس وقت صحابہ دی تڑپ کے جی ہوئے گی تو میں ایتھے رانے اکرڑ دے اندر ساڑھے دل نے مکہ اور مدینہ دی اتنی تڑپ ہے کہ وہ صحابہ جڑے مکہ مکرمہ دیا اللہ دا گھر وہ دیش چھوڑ کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ گئے سن تے مدینہ منورہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور عمرے دی تیاری کرو صحابہ دے دلوں دی کیفیت کیا ہوتے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال عمرہ کرنے آستے آ گئے حدیبیہ دے مقام دے اتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو روک لیتا گیا افواہ اڑ گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں اور کس راستے آ رہے ہیں مسلمان اس راستے آ رہے ہیں کہ جا کے کافروں نال جنگ کر حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نال مشورہ کیتا اپنا سفیر بھیجنا چاہیے طے ہی ہویا پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق آکھیا گیا کہ انہاں نو بھیجنے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مزاج بڑا سخت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واقعی بہت سخت مزاج دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں کافراں کوئی گل اچھی نیوی کر چھوڑی تے میرے کو برداشت نہیں ہو سکی کہ جس طرح تہاڈا حکم ہوئے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نال مشورہ کر کے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ سفیر بنا کے بھیجا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ سفیر بن کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں حالین محترم
حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جدوں سفیر بن کے مکہ مکرمہ دے اندر گئے، بیت اللہ شریف دے سامنے جدوں پہنچے، دسیا گیا اے عثمان بیت اللہ شریف آ گیا ہے۔ ادھروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے نال گل بات کر رہے نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کہہ رہے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کتنی مقدران لائے، اور عثمان بیت اللہ شریف کے اندر جا کے طواف کر رہا ہوئے گا، اور عثمان بیت اللہ شریف کے اندر جا کے حجر اسود دے بوسے لے رہا ہوئے گا، اور عثمان ذو النورین بیت اللہ شریف کے اندر جا کے صفا مروہ دی صحیح کر رہے ہوں گے، اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ آب زمزم پی رہے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے میرے صحابہ چپ کر جاؤ، میں نو اپنی عثمان تے بڑا اعتماد ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین جدوں بیت اللہ شریف دے سامنے گئے، دسیا گیا اے عثمان بیت اللہ شریف آ گیا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کیتا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اپنی نظریں جھکا لیا، میری نظر بیت اللہ تے نہ پوے۔ اور ایک روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے چادر اپنی آنکھاں دی اُتے اس طرح کر لیتی، میری آنکھاں بیت اللہ شریف نو نہ ویکھن۔ کافر کہن لگے اے عثمان تینوں کی ہو گیا ہے، عمرہ کرنی واسطے آیا سی، باقی صحابہ اُتے رک گئے نے، تو عمرہ کر لے، بیت اللہ شریف دا طواف کر لے، حجر اسود نو چوم لے، آب زمزم پی لے، صفا مروہ دی صحیح کر لے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے جڑا جواب دیتا کہ میرے نبی حدیبیہ دے مقام دے اُتے بیٹھے ہوون، عثمان بیت اللہ دے طواف پیا کردا ہووے، اے نہیں ہو سکدا، جتنے دن بھی تے گزارنے پہ گزار لواں گا، لیکن بیت اللہ ور کدی اپنی اکھ پٹ کے بھی نہیں دیکھاں گا۔ اے محبت سی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال۔ حالین محترم ادھروں افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ حالین محترم جدوں یہ افواہ اڑی 1400 صحابہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تھلے بیٹھے ہوئے، درخت کے تھلے بیٹھے ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھیا زمین دے اٹھے اس طرح صحابہ دے سامنے، کیا میرے صحابہ میرے ہاتھ ہوتے بیعت کرو، میرے ہاتھ ہوتے اے بیعت کوئی اسلام دی بیعت نہیں، نہ ہی توبہ دی بیعت نہیں، اے بیعت سی حضرت عثمان ذو النورین دے خون دا بدلہ لین دی بیعت سی۔ عثمان دی جان کتنی قیمتی جان ہے، عثمان ذو النورین دی جان کتنی قیمتی جان ہے۔ حالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجا ہاتھ جڑا رکھیا تھلے، تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کے اتے بیعت کرنا شروع کی۔ جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کے کی تھی نہ بیعت، اور اللہ رب العالمین نے قرآن دی آیت نازل کی تھی، اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی۔ سن تو قرآن سورہ فتح دے 26 سپارہ۔ حالین محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ راضی ہو چکیا، اللہ راضی ہو گیا۔ ایک پکی گل ہے، لام جڑا ہوتا ہے تاکید آستے، قد جڑا ہوتا حقیق آستے، حضرت اور رضی جڑا اور مفعول ماضی دا فکرہ۔ اللہ رب العالمین کہنا بے شک اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، اہل
بھٹے دا ذکر کیتا اللہ رب العالمین نے اس درخت دا ذکر کیتا جس درخت دے تھلے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں دے اوتے صحابہ نے بیعت کیتی اللہ رب العالمین فرماندا اذ یبایعونک تحت الشجرہ جیڑا خون عثمان دے انتقام دے آستے یا رسول اللہ سنیا میرے محبوبا تہاڈے ہتھاں دے اوتے درخت دے تھلے بیٹھ کے صحابہ بیعت کر رہے نے میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں میں انہاں سارے صحابہ تو راضی ہو گیا گا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق کے ساتھ بولنا نہیں کی جواب ہے کی جواب ہے کی جواب ہے ٹھیک ہے بولو کی جواب ہے اے چارے نے میرے نبی دے یار انہاں تو پہلے دو نے میرے نبی دے سسر ابو بکر عمر دو میں میرے نبی دے سسر نہیں دو میں دو نہیں دوسرے دو نہیں میرے نبی دے داماد عثمان و علی پہلے دو میرے نبی دے سسر دوویں دو میرے نبی دے داماد جنہاں نے انہاں نال کیتا ہی پیار انہاں دا بیڑا پار سنی تیرے سینے جو آواز ہے حق چار حاضرین محترم اللہ رب العالمین کہنا کہ میں ان سارے مومنہ تو راضی ہو گیا جنہاں تیرے حد دے ہوتے سونیا بیعت کی تھی حاضرین محترم ہون تھے کئی منافق بھی ہون کئی منافق بھی جڑے کٹے ہو گئے انہوں نے پتہ کیا کیا انہوں نے کیا یہ جڑے بیعت پہ کرنے نے اتوں اتوں بیعت پہ کرنے نے اتوں اتوں مومن اے اتوں اتوں منافقائیں گل آکی انہوں نے کہا کہ اتوں تو مومن اللہ رب العالمین نے کہا نا این گل نہیں ہاں اللہ رب العالمین نے کہا این گل ہاں سونے نبی دی حداں تے بیعت کرن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے خون واسطے بیعت کرن اتوں تو مومن ہونے ہو سکدا پتہ چلیا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نال محبت بندہ اتوں اتوں نہیں وچوں وچوں کرنا ہے سچے دل نال کرنا ہے کیونکہ خون عثمان دیکھتے بیعت کی جا رہی ہے نا حالین محترم اللہ رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں ہوتے تنقید نہ کرنا میں رب کہہ رہا ہوں میں تے انہاں دے دلاں نوں ٹٹول ٹٹول کے ویکھ چکیا گا میں تے انہاں دے دلاں نوں ٹٹول ٹٹول کے ویکھ چکیا ٹٹول ٹٹول اللہ کنا سونیا محبوبہ سچے دل نال انہاں جڑی یہ بیعت کیتی ہے انہاں سچے دل نال بیٹھے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی ہے ہن اگے اللہ رب العالمین نے جڑی گل کیتی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کیڑی رحمت جڑی خاص رحمت ہوندی ہے اللہ نے انہاں دے اوتے اتاری ہے ٹائم کو نہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت بیان کروں دو دفعہ ہیں حاضرین محترم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ ان 18 ذی الحجہ نو آپ رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو دور مبارک ہے آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک ہوئی تے مسلمانہ کول جڑی جا آئی جس تے مسلمانہ دا قبضہ آیا جس مسلمانہ دی حکومت ہے اور 9 لاکھ مربع میل ہے کتنی ہے کتنی ہے کتنی ہے یہ اللہ بڑی یاد رکھنے والیاں بے شک بعد نیٹ کھول کے چیک کر کے انشاءاللہ نیٹ تے بھی آؤ 9 لاکھ مربع میل مسلمانہ کول جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک ہوئی سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور مبارک آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور مبارک مسلمانہ کول جڑی جائی وہ 11 لاکھ مربع میل ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور مبارک کے اندر مسلمانہ کو جڑی جائی اور 22 لاکھ مربع میل ہے. کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اس کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ یہ تے گل تساں یاد ہونی چاہیے. کتنی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور مبارک مسلمانہ کو جا کتنی ہے؟ 11 لاکھ. کتنی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور مبارک وچ مسلمانہ کو 22 لاکھ مربع میل جگہ. کتنی جائی؟ 22 لاکھ. اور جدو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک ہوئی تے مسلمانہ کو جائی 44 لاکھ مربع میل. کتنی جائی؟ کتنی جائی؟ 44 لاکھ مربع میل. کتنی جائی؟ 44 لاکھ مربع میل. تقریباً 12 سال کا دور ہے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ. 11 سال 11 مہینے اور تقریباً 18 دن یہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دور مبارک ہے. اور حاضرین محترم جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا دور ختم ہویا سی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور ختم ہونے مسلمانہ کو جڑی جائی 64 لاکھ مربع میل ہے. کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مبارک ہے 9 لاکھ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور مبارک ہے 11 لاکھ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور مبارک ہے مسلمانہ کو جڑی جائی وہ 22 لاکھ. اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دا دور مبارک جڑا ہے اسے 44 لاکھ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا دور جدو ختم ہویا 64 لاکھ مربع میل تے مسلمانہ دی حکومت ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جڑا دور ہے 19 سالہ دور ہے. اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جڑا دور ہے وہ 12 سالہ ہے. اتنی ترقی ملی سی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دور ہے. حاضرین محترم ظاہری گل ہے یہودیاں سازشاں کیتیاں عیسائیاں سازشاں کیتیاں. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے دور کے اندر اتنا مسلمان ترقی کر رہے ہیں کہ ڈبل جا ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور کے اندر بھی ڈبل جا ہوئی کہ 9 تو 11 11 تو 22 تے. لیکن حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے دور مبارک وچ 22 تو 44 لاکھ مربع میل. ہن یہودی اور عیسائی انہاں دے پیٹاں تے مروڑ پے انہاں تقریباً 750 سبائی تیار کر کے مدینہ منورہ دے اندر بھیجے کہ تسی کسی طرح بھی جا کے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی حکومت ہے اسا ختم کرو. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہ سبائی آئے مدینہ منورہ دے اندر 82 سال عمر ہے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ. کتنی عمر ہے؟ 82 سال عمر ہے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ. عصا مبارک کے ٹیک لا کے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حاضرین محترم ایک بدبخت اٹھیا او عصا جڑا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دتا ہے عصا مبارک سی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے ہاتھ کے اندر حضرت عثمان ذوالنورین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس نے وہ عصا کھسیا اور کس کے اس عصا مبارک کو توڑ دیتا. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی کیا تم میرے جسم تے ظلم کر چھوڑے ہیں میں برداشت کر گی نہیں اور بدبختہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک تک حیا نہیں کیتا ایسا اپنے ہاتھوں دے نال توڑ دیا. ہنگامہ کھڑا ہو گیا مسجد کے اندر. حاضرین محترم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ تے طرح طرح دے بہتان پائے گئے. اور حج دا مہینہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حج واسطے گئے ہوئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ گھر دے اندر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ گھر دے اندر انہوں نے بند کر دیتا. اور حاضرین محترم 40 دیہاڑے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر اسی طرح رہے. خوراک بند کر دیتی گئی, پانی بند کر دیتا گیا. حاضرین محترم کربلا دے میدان دے اندر 1.5 لاکھ کروڑاں سلام ہومن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی نو. لیکن کربلا دے میدان دے اتے 3 دن 7 دن یا 10 دن پانی بند رہا سی. مدینہ شریف دے اندر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے گھر وچ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی ذات اتے 40 دیہاڑے پانی بند کر دیا.
حاضرین محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اندر آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت منگی کہ اے عثمان اجازت دیو انہاں نال مقابلہ کریے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جڑا جواب دیتا کہ اے علی میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ شریف دے اندر میری وجہ تو قتل و غارت ہو۔ حاضرین محترم واقعہ بڑا طویل ہے، ٹائم بالکل کم۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک ہوئی۔ انشاءاللہ پھر کدھر موقع ہویا کہ پوری شہادت کو میں حضرت عثمان ذو النورین دی سناواں گا، لیکن میری آخری گل حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک ہو چکی۔ شہادت مبارک تو بعد حاضرین محترم اور آپ اتنے دی شہادت کس طرح ہوئی، بس ایک گل سنیں۔ حاضرین محترم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حاضرین محترم شہادت تو کچھ دیر پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خواب دی اندر زیارت ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عثمان اگر تو یہ چاہے تیرے اتوں اے جڑی مصیبتیں ہٹ جائے، میں دعا کراں گا اللہ رب العالمین اس پریشانی نو تیرے اتوں دور کر دے گا، اس امتحان نو تیرے اتوں دور کر دے گا۔ اگر میرے کول آنا چاہے تے پھر بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، 82 سال میری عمر ہو چکی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تہاڈے کول آنا پسند کراں گا۔ اکھ مبارک کھلی، صبح دا ٹائم ہویا، حاضرین محترم صبح دی نماز تو بعد رب دا قرآن سامنے رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد اکھ لگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خواب دی اندر پھر زیارت ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عثمان روزے دی نیت تو کر لے، افطاری ساڈے کول آ کے کر لویں۔ حاضرین محترم اسی حالت کے اندر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے سر دی اتے وار کیتا گیا۔ اور ایک چھوٹی جی گل محبت علی اور بھی یاد رکھے، حاضرین محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جدوں اجازت منگی سی کیا اے عثمان اجازت دے دیو اسی انہاں نال مقابلہ کریے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دیتی کہ میں امیر المؤمنین میرا دل نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہر دے اندر میری وجہ تو خون ریزی ہوئے۔ حاضرین محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے دوویں شہزادے حسین کریمین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین دعا شہزادیانو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے گھر دے باہر پیرے آستے بٹھایا کہ اسی دروازے دی اتے بہو تاجے دروازے وچوں کوئی بندہ داخل ہو کے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نو تکلیف نہ پہنچاوے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی محبت وے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا پیار وے حضرت عثمان ذو النورین دے نال اے دوویں شہزادے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا اساسہ نے، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ چاندے ہی نے مینوں عثمان نال اتنی محبت ہے اگر عثمان دی خاطر میرے بچیاں دی جان جانتی ہے چلی جائے لیکن عثمان نو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور حاضرین محترم پھر نہ 40 دھیاڑیاں دی اندر ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ اے علی میرے گھر دے اندر جیڑی کیفیت ہے میرے گھر والے پیاس دی وجہ دے نال تڑپ رہے نے، پانی میرے گھر دے اندر ختم ہو گیا ہے، میرے گھر تک پانی پہنچاؤ۔ حاضرین محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پانی دا مشکیزہ لیندے نے۔ اور حاضرین محترم کربلا دے میدان دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے گھر والیاں نو جدوں پانی دی ضرورت پیش آتی ہے حضرت
غازی عباس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے گھر والےاں تک پانی پہنچان دی کوشش کردے نے مدینہ شریف دے اندر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے گھر والےاں نوں جدوں پانی دی ضرورت پیش آندی ہے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے والد گرامی حضرت علی شیر خدا پانی دی مشک جا کے پانی لینے واسطے تیاری کرتے نے ایک پیار تھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نال حاضرین محترم ہے پھر وہ وقت بھی آیا 40 دنوں دے پیاسے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین 40 دنوں دے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ پیاسے بھی 40 دنوں دے بھوکے بھی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے باغیاں نے کیا کیتا سامنے والے پاسوں آ کے حملہ کرن دی کوشش کی تھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہوئے لیکن کسی دی جرت نہیں ہوئی سامنے والے پاسوں گھر دے اندر داخل ہوئے تے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے دوویں فرزند موجود ہون اوتے بلا کس دی ہمت ہوئے جڑا اندر داخل ہو سکے انہوں نے کیا کیتا گھر دے پچھلے پاسوں دیوار توڑ کے اندر گئے چند باغی اندر داخل ہوئے لوہی دی سلاب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے سر دے اوتے ماری اور حاضرین محترم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت اس جگہ تو اور جتھے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے سر وچوں جڑا خون نکلیا وہ اس آیت دے حصے تے جا کے لگیا وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی حالت دے اندر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید کیا اور حاضرین محترم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے قیامت دا دن ہو سکے کسی دی شہادت دی گواہی زمین تے ذرے دین گے کسی دی شہادت دی گواہی مٹی دے جڑے ذرے او دین گے کسی دی شہادت دی گواہی پہاڑ دے کنکر دین گے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین او نے کہ جنہ دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا رب دا قرآن دے گا اور حاضرین مطلب بندہ جس حالت ہے جس دنیا تو جاندہ اسی حالت وچوں اپنی قبر تو اٹھایا جائے گا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جدو اپنی قبر مبارک چوں اٹھائے جان گے تے رب دا قرآن پڑھ دے آیا اٹھائے جان گے رب دا قرآن پڑھ دے آیا گئے سن رب دا قرآن پڑھ دے آیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنی قبر مبارک وچوں اٹھائے جان گے اور حاضرین محترم پھر اللہ رب العالمین کی طرفوں اس جڑے آواز آئے گا اللہ رب العالمین کی طرفوں آواز آئے گا اے عثمان تسی بغیر حساب تو جنت دے اندر چلے جاؤ کیوں تواڈے واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سی اے میرے اللہ جس دا دل کری جس دا دل کری اللہ حساب لیندہ رہی میرا عثمان اتنا با حیا ہے ربا اس کو حساب نہ لگی تیرے سامنے آدھے ہیں انہوں حیا اللہ رب العالمین نے آپ نے مقام عطا کیتا اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا وے اللہ رب العالمین ماں تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال بھی محبت عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نال بھی پیار عطا فرمائے کربلا دے شہیدہ نال محبت کرنا ساڑھے آستے ضروری ہے فرض ہے لیکن یاد رکھیں کربلا دے میدان تے جان تو پہلے مدینے دی بھی دو شہید رستے نظر آندے نہیں ایک دا نام سیدنا عثمان ذو النورین اور دوجے دا نام حضرت سیدنا عمر ابن خطابی انہاں نال بھی محبت کریں یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک کی 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک کی عمر ابن خطاب میرے نبی دے سسر نی اور حضرت عثمان ذو النورین میرے نبی دی دور داماد نی اللہ دی بارگاہ وچ دعا وے اللہ تواڈا میرا آنا ایتھے اپنی بارگاہ وچ قبول